بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 18 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالۃ، خرید لی گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے، فما ربحت، چنانچہ نفع بخش نہ ہوئی، تجارتہم، ان کی تجارت، وما كانوا مہتدین، اور نہ وہ ہوئے ہدایت پانے والے۔ ترجمہ یوں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں مول لیا ہے، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ دوسری بات، لہذا ان کی تجارت میں بھی نفع نہ ہوا۔ تیسری بات، نہ ہی انہیں سیدھا راستہ نصیب ہوا۔ بزرگان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے انسانوں کو ایمان و اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، انسان کو عقل اور شعور عطا کیا، انسانوں کی نجات، سلامتی، فلاح اور کامرانی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کو مبعوث فرمایا، ان پر آسمانی کتابیں نازل کی، ہدایت کے اسباب پیدا فرمائے۔ اگر ان ساری نعمتوں کے باوجود کوئی بے عقل انسان ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت و گمراہی اختیار کرے، حقیقی معبود کی عبادت کو چھوڑ کر کمزور چیزوں کی پوجا کرنے لگ جائے، روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے میں جا بیٹھے، تو اس میں رب ذوالجلال کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نقصان تو اس شخص کا ہے جس نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور اپنا کاروبار ٹھپ کر دیا، خسارے میں رہ گیا، نقصان میں ڈوب گیا، دلدل میں پھنس گیا۔ گمراہی کے نفع حاصل کرنا تو کیا، اصل سرمایہ بھی اس کا ضائع ہو گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 میں ان یہودیوں کے بارے میں جو آسمانی کتاب تورات کی تعلیمات کو چھپاتے تھے، اسی طرح کی بات کہی گئی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والوں کے حق میں یہ وعید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 177 میں بیان کی گئی۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہی حال ان منافقین کا ہے جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو مول لیا، نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ مدینے کے منافقوں کی حالت اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے، اور ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب نفع کی چیز یعنی ایمان تمہیں عطا فرمایا ہے، اس نعمت کی حفاظت کرتے رہو، کہیں نفس و شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو ہدایت سے محروم کر کے ضلالت کے گڑھے میں نہ ڈال دے۔ جس طرح تم کمائے ہوئے فانی اور عارضی مال کی حفاظت کرتے ہو، اس سے کئی گنا زیادہ ابدی اور دائمی باقی رہنے والی اور موت کے بعد کام آنے والی نعمت یعنی دین و ایمان کی حفاظت کرو۔
कामयाब है वो जो दीन इस्लाम पर कायम रहा और उसकी मौत उस दीन इस्लाम पर आई। कुरान मजीद में इश्तरों का जब इस्तेमाल किया गया है, उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुल हयात दुनिया बिल आखिरा, सूरह बकरा की आयत नंबर 86 में भी है, और सूरह बकरा की आयत नंबर 175 में भी है, उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुद दलालत बिल हुदा। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 177 में, इन्नल लज़ीना इश्तरवुल कुफ्र बिल ईमान लन यदुर्रुल्लाह शैआ, कि बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान के बदले कुफ्र को खरीद लिया, अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सूरह बकरा की आयत नंबर 175 में भी है, और आगे सूरतुन निसा की आयत नंबर 44 में भी है, अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब यश्तरून अद-दलालत बिल हुदा। क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जो अहले किताब में से, कि जो हिदायत के बदले जलालत को खरीदते हैं, हिदायत के बदले गुमराही को खरीदते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत का लफ्ज़ इस्तेमाल बार बार कुरान में किया है। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, वही है वो अल्लाह जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत के साथ, दीन हक़ के साथ, ताकि इस दीन इस्लाम को दुनिया जहां के तमाम बातिल दीनों पर गालिब कर दे। और ये सूरह तौबा की आयत नंबर 33 है, 33, और सूरह क़सस की आयत नंबर 37 में, वक़ाल मूसा रब्बी अअलमु बिमन जाअ बिल हुदा मिन इंदी, यहां भी हिदायत का तज़किरा है। और सूरह क़सस की आयत नंबर 85 में, और रब्बी अअलमु मन जाअ बिल हुदा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन आयात को समझने की तौफीक अता फरमाए, और परवरदिगार हम सबको हिदायत के साथ रखे, जलालत से और गुमराही से परवरदिगार हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए, और अपने मुताल्लिकीन का ग्रुप बनाकर उन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अजर सवाब पाएं।